یہی بڑی سوغات ہے کہ آپ کو ان سب سے محبت ہو جائے جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ اپنے ذہن میں راسخ کر، جس سے خدا نفرت کرے تم اس سے نفرت کرو تو یہ نفرت عبادت ہے، جس سے خدا محبت کرے تم اس سے محبت کرو تو یہ محبت عبادت ہے۔ تو کبھی نفرت عبادت ہے، کبھی محبت عبادت ہے۔ رب جس سے نفرت کرے تم اس سے نفرت کرو تاکہ تمہیں عبادت کا ثواب ملے، اور تم ان لوگوں سے محبت کرو جن سے خدا محبت کرتا ہے تاکہ تمہیں عبادت کا ثواب ملے۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے واقع کرب و بلا ذہن میں، فکر میں، خیال میں، دل میں، زبان پر، کانوں کی سماعتوں کے مابین یہ تذکرے جاری اور ساری رہتے ہیں۔ ذکر حسین، ذکر حسن، ذکر فاطمہ، ذکر علی شیر خدا، ان کا ذکر، ان کی یاد، ان کی چاہت، ان کی محبت، ان سے تعلق، یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ ابھی گفتگو سے پہلے ادیب رائے پوری صاحب کا کلام پیش کیا گیا، تو اس میں ادیب رائے پوری صاحب ہمارے اہل سنت کے بڑے نامور نعت گو شاعر ہیں، بہت اچھی نعتیں کہی آپ، بڑی معروف مشہور نعتیں آپ جو ہمارے نعت خوان پڑھتے ہیں۔ یہ کلام بھی انہوں نے بہت درد میں ڈوب کر واقع کربلا کے منظر نگاہوں میں رکھ کر الفاظ کو ترتیب دیا ہے۔ یاد رکھو، کوئی اللہ کو راضی کرتا ہے مال دے کر، کوئی راضی کرتا ہے سجدہ کر، کوئی راضی کرتا ہے قرآن پڑھ کے، کوئی راضی کرتا ہے روزہ رکھ، کوئی راضی کرتا ہے اپنا خون دے۔ کچھ وہ ہیں صرف اپنا خون دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو بھی لٹا دیتے ہیں۔ جتنی قربانی عظیم ہے اتنی ہی رضا کا مقام بڑا ہے، اور حضرت امام علی مقام نے اللہ کی رضا خون دے کر حاصل کی ہے، جبکہ ان سے خدا پہلے بھی راضی تھا۔ یعنی میں ان کا حال سنا رہا ہوں جن سے خدا راضی ہے، راضی تھا، راضی رہے گا۔ رضا کے ہوتے ہوئے بھی قربان ہونا، اسی کو تو کہتے ہیں نواسہ رسول بننا۔ نواسہ رسول من حیث النسب، یہ تو آسان بات ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے میدان کارزار میں اتر کر حق کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اپنے پورے کنبے کو خدا کے نام پہ قربان کر دینا، یہ حسین کا ہی حصہ ہے، یہ حضرت حسین کا حصہ ہے، انہی کی شان ہے۔ اور ہم لوگ جیسے علامہ مقصود صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان کا ذکر کیا کریں گے، نہ یہ زبان اس مقام کی ہے، نہ ہمارا علم اس مقام کا ہے، نہ ہماری ذات اس مقام کی ہے، اور ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو یاد کیا جائے، ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد سے ہمارے دل آباد ہو جائے۔ یہ جو اجڑے ہوئے دل ہیں یہ آباد ہو جائیں ذکر حسن، ذکر حسین سے۔ اور میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، یہ آپ کی ہفتہ وار مجلس ہے،
چند باتیں میں ذوق اور محبت کی اللہ کی بارگاہ سے لے کے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قول، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اب جو آگے بات آ رہی ہے وہ بات نبی پاک کی نہیں بلکہ وہ خدا کی بات۔ کل جو آگے، کل کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرمائیں۔ جب مجھ سے کوئی میرا بڑا حکمن کہے کہ تم یہ بات لوگوں سے کہہ دو، میری طرف سے کہہ دو، تو جب اس میں کل آئے گا تو یاد رکھو وہ میری بات نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کا حکم ہے جس کو خدا میرے ذریعے سے پورا کرا رہا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرمائیں۔ کیا فرمائیں؟ لوگوں سے کہیں۔ جب رب نے کل کہا تو کل کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے۔ کل کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جس کو خطاب ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اور مقولہ آگے ذکر ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ کیونکہ جب کل ہے تو پھر آگے مقولہ ہو۔ مقولہ وہ جس کو کہا گیا ہو، اس کو مقولہ کہتے ہیں عربی زبان میں، گرامر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں قول کے اندر فاعل اللہ ہے اور اس کے اندر مقولہ وہ ہے جو ابھی میں بتانے والا ہوں، اور جس کو یہ حکم ہوا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اسألکم، آپ لوگوں سے یہ کہو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے دین اسلام کی خدمت پر اجر نہیں مانتا ہوں۔ لوگوں سے کہو۔ اور یاد رکھو یہ سنت، یہ جو حکم نبی پاک کو ہے نا دین اسلام کی خدمت پر اجر نہ مانگنا، یہی سنت رسول پھر اہل علم کے اندر چلی آ رہی ہے۔ وہ بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے تقاضۂ مال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے، چونکہ دین کی خدمت یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور جس اعزاز کی حد نہ ہو اس کے اجر بھی لامحدود ہونا چاہیے، اور انسان اگر اجر دے گا تو وہ محدود دے گا، اس لیے رحمان تک پہنچنے کا انتظار کرو تاکہ اجر بھی لامحدود عطا اجر لامحدود عطا فرمائے۔ اس لیے لا اسألکم علیہ اجرا، اس لیے یاد رکھو کوئی امام نماز پڑھا دے، تقریر کر دے، اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا۔ اور اہل علم نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کا جو وقت صرف کرتے ہیں اس کو نیت میں رکھتے ہوئے جو محراب و منبر کی زینت ہیں علماء کرام، ان کی جو خدمت کی جاتی ہے تنخواہ کی مد میں، یہ قرآن اور حدیث کے عوض میں نہیں ہوتا بلکہ جو وہ وقت دیتے ہیں اس وقت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب نبی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی سے اجر طلب کریں، ایک تو اس لیے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں سے لے، نبی لینے کے لیے نہیں، وہ دینے کے لیے، چاہے شریعت ہو وہ دینے کے لیے آئے، طریقت ہو وہ دینے کے لیے آئے، حتیٰ کہ مال بھی اپنے لیے طلب نہیں کرتے، وہ مال بھی دین کے لیے طلب کرتے ہیں، شریعت کے لیے طلب کرتے ہیں، خدا کے مشن کے لیے طلب کرتے ہیں۔ وہ مانگا ہوا مال بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے اجر مانگنے سے منع فرمایا اور کہا قل، اے حبیب آپ فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر سوائے اس کے کہ میں قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شروع میں انکار ہے اور حرف استثناء کے بعد پھر اقرار ہے،
پہلے کہا کچھ نہیں مانتے، پھر کہا کہ محبت قرابت، مودت قربا، جو قریب ترین ہے ان کی محبت کرتا ہے۔ نبی پاک نے یہ سوال کیا تو کیوں کیا؟ پہلے اللہ نے کہا کہ ان سے کو میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، پھر خود ہی کہا مگر اپنے اہل بیت کی محبت، اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے یہ محبت نبی نے نہیں مانگی، یہ خدا نے منگوائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے کہا مانگی، اگر نبی نے مانگی ہوتی تو پیچھے کل نہ ہوتا، پیچھے جو کل فرمایا اس سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ نبی اللہ کے حکم کا تابعدار ہے، اور نبی اگر اپنے امام حسن اور امام حسین حضرت حیدر کرار اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی محبت کا تقاضا کریں تو یہ تقاضا مصطفیٰ بعد میں ہے، یہ اصل میں تقاضا خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ فرمائیں کہ میں تم سے دین کی خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قرابت کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور نے قرابت کا سوال کر لیا تو پھر سوال ثابت ہو گیا، تو پھر یہ آپ کی شان کے لائق کیسے ہے؟ تو میں عرض کروں کہ ہمارے نبی کی شان میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ کے لیے اللہ نے ایک اصول قائم کر دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محمد آپ کے لیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ برکتیں لے کر آتا ہے۔ آپ کے لیے آنے والا ہر دن پچھلے دن سے زیادہ عظمتیں لے کر آتا ہے۔ ہر پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی آپ کی بہتر ہے۔ آپ کی عظمت جو آج سے 1400 سال پہلے تھی آج اس مقام سے بہت آگے ہے، اور قیامت تک جب تک یہ گھنٹے منٹ سیکنڈ چینج ہوتے رہیں گے، سال مہینے دن ہفتے صدیاں، یہ جب تک چلتی رہیں گی مصطفیٰ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تو پھر آپ کی شان تو گھٹ نہیں سکتی، پھر اس مسئلے کو کیسے سلجھائیں؟ تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر محبت اہل بیت کا تقاضا کیا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ دیکھو یہ جواب ذہن میں رکھنا، کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آیت کے ایک حصے میں اللہ کہتا ہے سوال مت کرو اور دوسرے حصے میں کہتا ہے سوال کرو، کیسے حل کرو گے؟ کیا آپ کو سمجھا رہا ہوں؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں حالات مائک ٹھیک نہیں ہوا بارہ، تو میں پتہ نہیں کیا عرض کر رہا تھا۔ ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ بس میں اتنی بات کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا ہوتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جب میں کہوں مجھے آپ پیسے دے دیجیے تو فائدہ کس کا؟ آپ کا ہے، فائدہ میرا ہے۔ مجھے کپڑے دے دیجیے، سوال کر رہا ہوں تو فائدہ میرا ہے۔ مجھے مال دے دیجیے، مکان دے دیجیے۔ لوگ رشتہ مانگنے جاتے ہیں گھروں میں تو کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے۔ جب بھی انسان سوال کرتا ہے تو فائدہ ہمیشہ سائل کا ہوتا ہے، فائدہ ہمیشہ سائل کا ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، جو سوال کرتا ہے اگر جس سے سوال کیا گیا وہ دے دے تو سائل کا فائدہ ہر حال میں متحقق اور ثابت ہوتا ہے، ہر حال میں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب نبی پاک نے یہ کہا لوگوں سے کہ محبت اہل بیت چاہیے، تو یہ سوال تھا، لوگوں نے محبت اہل بیت کی
تو آپ کو فائدہ ہوا. اصول تو یہی ہے کہ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امت سے فائدہ لینے کے لیے نبی نہیں آتے. پھر کیا اعتراض؟ وہ فائدہ دینے کے لیے آتے ہیں، فائدہ لینے کے لیے نہیں آتے. تو پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی پاک نے پہلے تو یہ سوال خود کیا ہی نہیں، یہ سوال رب نے کرایا ہے، اعتراض ختم ہو گئے. لیکن تسلی اور تشفی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اور جو سوال کرتا ہے فائدہ اس کا ہوتا ہے. رسول اللہ کہ اگر اہل بیت سے محبت کی جائے، یہ سارا جہان مل کر امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنا شروع ہو جائے، نبی کی ذات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آتی ہے، آپ کے مقام نبوت میں کون سی رفعت آتی ہے اور آپ کے منصب رسالت میں کون سا اضافہ ہوتا ہے. آپ شروع سے محبوب بھی ہیں، مرغوب بھی ہیں، محمود بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. جب حسن نہیں تھے تب بھی آپ رسول تھے، جب حسین نہیں تھے تب بھی آپ حبیب تھے، جب فاطمہ نہیں تھی تب بھی آپ افضل الملائکہ اور افضل العباد اور افضل الرسول والانبیاء تھے. بعد از خدا بزرگ جب ساری کائنات میں محمد کی ذات ہے تو پتہ چلا کہ وہ کسی سے فائدہ لینے کے لیے نہیں آئے. کہا امت والو تم محبت کرو، اس لیے نہیں کہ میں سائل بنا ہوں کہ تمہیں فائدہ ہو، میں جب بھی سائل بنا ہوں اپنی امت کے لیے سائل بنا ہوں. یہ محبت جو تم حسن سے کرو گے، حسین سے کرو گے، اس کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا. جب محبت شروع کرو فیضان تم پر ہی. سبحان اللہ. تم ان سے محبت کرو تمہیں فائدہ ہوگا. یہ سوال نبی کا ہے سوال، لیکن فائدہ امت کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی عام باپ ہے جو اپنے نواسوں کے لیے محبتیں مانگتا پھرے؟ یہ خدا کا نبی ہے. یہ تو میں اور آپ جو چاہتے ہیں ہمارے بچوں سے لوگ محبت کریں، یہ تو دنیا دار کافر بھی یہی چاہتا ہے. نبی کی چاہت میں بھی امت کی خیر کا راز پوشیدہ ہوتا ہے. نبی جب کوئی دعا کرتا ہے، آپ مجھے بتاؤ نبی پاک وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جس میں نبی پاک نے اپنی امت کو فراموش کیا؟ آپ کو روایات میں پیدا ہوئے تو امت کی فکر، اعلان نبوت عام ہوا تو امت کی فکر، حالت مرض میں آئے تو امت کی فکر. اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ قبر کے اندر آج موجود ہیں تب بھی امت کی فکر. شب اسرا جب لامکان میں چلے گئے اور کعبہ کا حسین او ادنا کی منزلوں پر پہنچ گئے، اس وقت بھی جہاں خدا مل جائے تو آدمی کو اور کیا یاد رہتا ہے؟ جب خدا مل جائے پھر اور کون یاد رہتا ہے؟ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو جب اس ایک کے پاس پہنچ گئے تو دوسرے کا خیال کیوں آتا؟ پتہ چلا دوسرے ایک کے سامنے ہو کر وہ ایک مل جائے دوسرے کا خیال ہو، یہ شرک نہیں ہوتا. جیسے کہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو جاتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شرک کے فتوے شروع کر دیتے ہیں. نبی پاک لوگ نماز کی بات کرتے ہیں کہ حالت نماز میں دوسرے کا خیال آنا شرک ہے. نماز تو بہت دور کی چیز ہے، ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. نبی پاک خدا کے پاس پہنچ گئے، سامنے بیٹھ کر رب سامنے ہے محمد الرسول اللہ، اور رب آپس میں آمنے سامنے ہیں. اس وقت بھی غیر کا خیال آیا، اور وہ غیر کوئی اور نہیں، امت محمد. ارے وہ خدا کے سامنے بیٹھ کر تمہیں یاد کریں تو شرک نہ ہو. تم اتنا دور بیٹھ کے التحیات میں محمد کو یاد کرو تو شرک کیسے ہو؟ نہیں ہو سکتا. خیال. اور میں نے یہ بتایا ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے پاس جمعرات کو تشریف لاتے ہیں مسائل کے اندر، جب ہم التحیات کی منزل سے گزر رہے تھے تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی گزرے تو عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت باقاعدہ نبی پاک کا جو حضوری مقام ہے تصور کر کے کہ میں آقا علیہ السلام کو ہی مخاطب کر رہا ہوں، اس نیت سے التحیات پڑھے. بتاؤ اس نماز کی عظمتوں کا کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین اسلام پر کوئی اجر نہیں مانگتا.
الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اور قرابت کی محبت اس لیے نہیں کہ مجھے فائدہ ہوگا، میں تو جو ہوں رب نے مجھے قرابت سے پہلے بنایا ہوا ہے، میں جو ہوں رب نے ازل سے مجھے، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، مجھے جو رب نے بنانا تھا میں بن چکا ہوں۔ یہ جو محبت مانگ رہا ہوں، جب تم حسین سے محبت کرو گے تو تم سے خدا محبت کرے گا، جب تم حسن سے محبت کرو گے تم سے خدا محبت کرے گا، جب تم علی سے پیار کرو گے خدا تم سے پیار کرے گا، جب تم فاطمہ سے محبت کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ ان سے اس لیے محبت کرو کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، جب تم ان سے محبت کرو گے خدا بھی تم سے محبت کرے گا، اور جسے خدا کی محبت مل جائے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں میری امت ناکام نہ ہو بلکہ کامیاب ہو، سبحان اللہ، کامیاب ہو جائے۔ تو میرے دوستو، میں نے اس کو ابھی آپ نے نور ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے اس حدیث کو بیان کیا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، سبحان اللہ، معروف حدیث۔ حضور نے امام حسن اور امام حسین دونوں شخصیات کے لیے فرمایا، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے پیار کرتا، سبحان اللہ، میں پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اللہ تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت، سبحان اللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اب سنیو، آپ سب کو مبارک ہو، پھر کہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں ان کی محبت تو ہے نا، بے شک بے شک، یہ تو ہو نہیں سکتا، آپ کے چہرے بتاتے ہیں، آپ کے یہ طور طریقے بتاتے ہیں، آپ کی یہ انداز بتاتے ہیں، آپ کی یہ جنبش، یہ حرکت بتاتی ہے آپ سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت موجود ہے، آپ سب کے روحوں میں ان کا مقام موجود ہے، آپ سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک آپ محبت کرتے رہیں گے خدا بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ بڑی سوغات ہے ہماری، بڑی نسبت ہے ہماری کہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے اپنی نسبت کو جتاتے بھی ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں، نسبت کے اعتبار سے، غلامی کے اعتبار سے، ان کے نوکری کے اعتبار سے، ان کے خادموں کے اعتبار سے ہم حسنی اور حسینی ہیں، ان دونوں کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ یہ دونوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت عطا فرمائی کہ سر سے لے کے سینے تک حضرت حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدموں تک حسین حضور کے مشابہ ہیں، اور ان دونوں کو یہ آدھی آدھی شخصیت کی ظاہری شبیہ بنا کر یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ کی کامل تصویر تمہیں ایک طرف رہنے سے نظر نہیں آئے گی، حسن و حسین یہ دونوں ملیں گی تو تصویر مکمل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دونوں ملیں گی تو پھر تصویر مکمل ہوگی، ان دونوں سے تعلق ہوگا تو تمہیں فیض مصطفیٰ ملے گا، اور ان کے ساتھ تعلق کا اجر عطا کیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ خوشبخت ہیں، ہم خوشبخت ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید برحق مانتے ہیں، بے شک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو مدینہ سے مکہ گئے، ہر قدم پہ خدا نے آپ کو اجر دیا ہے، مکے سے جو آپ کوفہ آئے ہیں، ہر قدم پہ ہر منزل پہ آپ کو خدا نے اجر دیا ہے، اور پھر جس جمع مردی کے ساتھ 4000 کی فوج کا آپ نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا، اور 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، ایسی جمع مردی کی مثال تاریخ اسلام میں کہیں نہ بے شک بے شک بے شک۔ اور ظلم کی بات یہ کہ جنہوں نے یہ ظلم عظیم کیا وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یاد رکھو، میں بار بار کہتا ہوں کہ 2 حادثے ایسے ہیں کہ ان حادثوں کا خمیازہ قیامت تک مسلمان بھگتتے رہیں گے،
تو دو حادثے ایسے ہیں کہ ان کا خسارہ قیامت تک مسلمان پورا نہیں کر سکیں گے، ایک قتل حسین اور ایک قتل عثمان بن عفان۔ یہ دو قتل ایسے ہیں کہ ان کا خون آج بھی بہہ رہا ہے، یہ خون آج بھی جاری ہے، یہ قتل اور یہ ظلم کی داستان آج بھی جاری ہے۔ اور جب سے یہ اور ابتدا حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی، جب سے آپ کو شہید کیا گیا، پھر مسلمانوں کی تاریخ کو جب پڑھیں تو ہر ورقے پر ہمیں خون کے قطرے نظر آتے ہیں۔ تاریخ اسلام کو جب قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد پڑھو، ملتی ہیں کتابیں، آپ مکتبوں میں جائیں آپ کو تاریخ کی کتابیں ملیں گی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ مارنے والے مسلمان تھے۔ جب گھر والا گھر والے کو مار دے، اس گھر میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بہار نہیں آ سکتا۔ باہر والا مارے تو حالات بدل سکتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بدلتے رہے، احد میں دیکھو، بدر میں دیکھو، حنین میں دیکھو، اور وہ تمام لشکر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شرق و غرب میں پھیلے، اور پھر ہیرو آف اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس طرح سے سلطنت اسلام نے ترقی حاصل کی اور وسیع و عریض سلطنت قائم ہو گئی، اس میں یہ تھا کہ جو مارنے والے تھے ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے، یہ دونوں متضاد قوتیں تھیں، یہ ٹکراتی رہیں تو مسلمان ہر حال میں ترقی کرتے رہے۔ لیکن جب طاقتیں متضاد نہ رہیں بلکہ ایک ہی طاقت ایک دوسرے کو آمنے سامنے ہو گئی، اور ایک طرف بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، دوسری طرف بھی یہی کلمہ پڑھنے والا، جب ان کی تلواریں میان سے نکلیں تو ان تلواروں پر اسلام کے ان عظیم ہستیوں کے خون کے داغ اس قدر پھیلے کہ آج بھی ہمیں ماحول میں سرخی نظر آتی ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ یہ آپ اپنے گھر میں بھی ان مثالوں کو آزما سکتے ہیں کہ جب گھر میں فساد ہو جائے تو باہر والوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ فتنہ ڈالیں آپ کے درمیان۔ اگر باہر آپ کے 100 مخالف ہیں، گھر میں ایک ہے نا، تو یہ برابر ہے، وہ باہر والا ہی ہوتا ہے، لیکن گھر والا جب مخالف ہو جائے تو یہ فتنے بہت بڑی مشکل سے قابو ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، پھر بھی دعا تو ہم یہی کریں گے، اللہ اسلام کا جھنڈا سر بلند، آمین آمین۔ مسلمان جو یہ پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، مسلمان جو سر نگوں ہیں، یہ مسلمان جو آج قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، یہ جو معاشرتی بائیکاٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ مغرب کی جو سیاست ہے اس کی شرارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی ایسا امام ضرور لائے گا جسے مہدی کہتے ہیں، وہ آئیں گے اور ان کی معاملت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اس وقت انشاءاللہ